السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ باب صلاۃ الخسوف ہے، گرہن لگنے کی نماز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کسی بھی وقت اس معاملے میں غفلت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت کے اذکار و ادعیات پر غور کیا جائے تو کوئی موقع ایسا معلوم نہیں ہوتا جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا امکان نہ ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد گزشت فرمائی ہو۔ فرض اور واجبات تو ایک ذمہ داری تھی، وقتی حوادثات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہمیشہ خیال رہتا۔ تیز و تندہ ہو کے وقت حضرت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے، بارش نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے میدان میں نماز ادا فرماتے۔ اسی قسم کا مقام چاند یا سورج گرہن کا بھی ہے۔ عرب میں مشہور تھا، کسی بڑے آدمی کی موت یا زندگی پر گرہن ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلطی رفع فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ فقط اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے اور اسی کی قدرت کا مظہر ہے، اس کو کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ گرہن کی حقیقت تو صرف اس قدر ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ہماری آنکھوں اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، اسی لیے کچھ عرصے کے لیے سورج اور چاند ہماری نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے یا حادثہ خاص حساب سے ہوتا ہے۔ زمین کی گردش کا جن لوگوں نے حساب لگایا وہ ان رکاوٹوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں جو سورج اور چاند کے سامنے آ جاتی ہیں اور کب آتی ہیں، اسی لیے حساب دان وقت سے کچھ عرصہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ گرہن فلاں وقت اتنی دیر کے لیے لگے گا۔ اسی نماز کے لیے حدیث میں مختلف صورتیں آئی ہیں۔ فقہ حنفیہ کا خیال ہے کہ روزمرہ کی طرح 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے اور کوئی صورت نہ اختیار کی جائے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ معتدن بہا فی الشرع فقد عمل بقولہ علیہ السلام فاذا رأیتم ذلک فادعوا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا۔ یہ حجت البالغہ کے اندر ہے، یعنی جن علماء نے متعددہ نماز کا حکم فرمایا انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ جب تم اس طرح دیکھو، اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ اس نماز کے متعلق تذکرہ فرمایا جس سے مراد معتاد نماز ہوگی۔ شوافی اور باقی ائمہ کا خیال ہے کہ اس میں مسنون اختیار کیا جائے۔ وقد صح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام قیامین و رکوعین حملہما علی ساجدتی فی موضع الابتال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف میں 2 رکوع 2 قیام مروی ہیں، یہ عجز میں 2 سجدے اور محلول ہیں۔ بالکل اسی کے قریب مصحف شرح موطا میں فرمایا، نماز کسوف کی حیت کے متعلق حدیث میں اختلاف ہے۔ انحاف نے اس اختلاف سے بچنے کے لیے عام نماز کی صورت پسند فرمائی۔ امام محی الدین نووی نے اس کو مختلف واقعات پر محلول فرمایا۔ چاند کو عموماً ہمیشہ ہر سال گرہن لگتا رہتا ہے، سورج کو نسبتاً بہت کم لگتا ہے۔ اس صورت میں تعداد کا وقوع یقینی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ سورج گرہن کا واقعہ بظاہر حضرت کی زندگی میں ایک دفعہ ہوا جبکہ حضرت کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اسی وقت سورج گرہن کی نماز کے متعلق مختلف صورتیں آئیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کی موت کا واقعہ متعدد دفعہ نہیں ہو سکتا جو حدیث اس میں وارد ہوئی۔ بعد میں 2 رکوع کا ذکر ہے، بعد میں 3 اور 4 کا اور بعد میں 5 کا۔ ان میں سے اکثر صحیح ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کتب حدیث میں مرقوم ہیں، اور امام بخاری نے اپنی شرط کے مطابق 2 رکوع کی روایت کا ذکر فرمائی۔ صورت میں محدثین کے نزدیک تطبیق کی بجائے ترجیح دی جاتی ہے، اسی لیے صحت کے لحاظ سے بخاری کی روایت ہی اصح ہے۔ ان میں صرف 2 رکوع کا ذکر ہے، اس لیے ائمہ حدیث نے اس کی ترجیح دی ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ تفسیر کے لیے نیل الاوطار فتح الباری کی طرف رجوع کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج کو گرہن ہو جاتا یا چاند کو گرہن ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام نماز کی طرح نماز نیتے، تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے اور سورۃ بقرہ
مکمل اس میں کیا تلاوت کرتے اور پھر دوسری مسنون اور دوسرا رکوع کر کے پھر کھڑے ہو جاتے قیام میں، اور پھر قیام میں بآواز بلند قرات بلند آواز سے پڑھی جائے، جیسے حدیث میں آگے آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف بلند آواز سے پڑھی۔ ایسی ہنگامی اہتمام حضرت کی عادت تھی کہ قرات آواز سے پڑھتے تھے، جیسے جمعہ اور عیدین اس لیے مسنون ہیں، یہی ہے کہ قرات بلند آواز سے پڑھی جائے۔ حضرت اس نماز کے بعد خطبہ بھی مروی ہے، جس میں آپ نے ان غلط فہمیوں کو رفع فرمایا اور جو گرہن کے متعلق لوگوں میں مشہور تھیں، یعنی گرہن کسی بڑے آدمی کی موت یا زندگی پر ہوتا ہے تو اس پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان عائشہ قالت ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادیا الصلاة جامعۃ فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجدا قط وكان اطول منه متفق علیہ۔ یعنی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی کہ جماعت ہونے والی ہے، آپ آگے بڑھے، اور آپ نے 2 رکعت میں 4 ہی سجدے کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے اس سے لمبا رکوع اور سجدہ کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے کہ ایک پہلی جو قرات ہوتی بہت لمبی ہوتی، اور اس سے رکوع کر کے پھر کھڑے ہو جاتے، سجدے میں نہ جاتے، تو کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرات شروع کر دیتے اور اس سے کچھ کم قرات کرتے، یعنی کم آیات پڑھتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے، پھر رکوع سے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں سے 2 سجدے کر کے پھر کھڑے ہو جاتے، اور پھر اس سے آگے پھر اسی طرح پہلے قرات سورۃ فاتحہ کے بعد جو پہلی قرات ہوتی تھی وہ لمبی اور دوسری جو وہ اس سے کچھ کم، تو پھر اسی طرح سجدے، اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور دعا بھی اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر کی۔ تو اس وقت تک آپ پڑھتے رہتے جب تک سورج صاف نہ ہو جاتا، چاند صاف نہ ہو جاتا، اس وقت تک اتنی لمبی قرات کرتے کہ سورج اور چاند صاف نظر آنے لگ جاتا۔ تو یہ نماز خسوف کا طریقہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری احادیث ہیں اس میں، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، آپ نے سورہ بقرہ کے برابر لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع فرمایا، پھر اٹھے اور لمبا قیام فرمایا، یہ پہلا قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر بہت لمبا قیام فرمایا، یہ پہلے قیام سے کم تھا، اور پھر لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، سر اٹھایا، سجدہ کیا، پھر لوٹے اور سورج روشن ہو چکا۔ آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشان ہیں، ان کو گرہن کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، جب تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا آپ یہاں کوئی چیز پکڑ رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے ہٹ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں جنت دیکھا، میں وہاں سے ایک فوشہ توڑنے چاہا، مگر میں اسے لے لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، اور میں نے آگ دیکھی، میں نے اتنے ہی ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے اس میں عورتوں کو زیادہ تر دیکھا جو خامد کی نافرمانی کرتی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا یہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا خامد کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم پورے عمران کے ساتھ احسان کرو تو اگر تم پوری عمر ان کے ساتھ احسان کرو، پھر ذرا ناگواری پیدا ہو جائے تو فوراً کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی خیر نہیں دیکھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا زاد بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میری ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ نماز خسوف ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، کیونکہ یہ ہمارے ہی گناہوں کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں کہ 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کا گرہن لگ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے
گناہوں کو معاف فرما کے ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ تو یہ ایک ساتھی نے سوال ابھی کیا تھا، اس کو جواب دے دیا، اور انشاءاللہ ابھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔